السلام علیکم، میں آپ کا پیارا دوست محمد علی مصطفیٰ اور میرے چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ عاشق امامی احمد رضا، علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ عراق کا مشہور ڈاکو عبداللہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام پانے کے لیے پیر و مرشد کا ہونا لازم۔ اسی مقصد سے سرفرازی و کامیابی کے لیے عبداللہ بھی پیر و مرشد کے تلاش میں تھا، مگر نیکو سچے لوگ آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتے، مگر جس پر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے۔ آج پوری رات عبداللہ نے رو رو کر گزاری تھی کہ الہی مجھے میرے پیر و مرشد سے ملا دے۔ آخر صبح ہونے والی تھی اور عبداللہ نے بھی فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ آج مرید ہو جانا ہے، اور صبح جو سب سے پہلے ملے گا اسی کو پیر و مرشد بنا لوں گا۔ عبداللہ رات بھر جاگا تھا، خوب دعائیں مانگی تھی۔ عبداللہ نماز فجر کے لیے گھر سے نکلا۔ ایک چور جس کا نام یحییٰ تھا چوری کر کے رات کے اندھیرے میں بھاگا جا رہا تھا کہ عبداللہ نے دوڑ کر یحییٰ چور کو پکڑ لیا اور بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رات بھر کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کو میرا پیر مرشد بنا کر بھیج دیا ہے، اس لیے جب تک آپ مرید نہیں کرتے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور یحییٰ حیران و پریشان ہے کہ میں پیر مرشد کہاں ہوں، میں تو ایک چور ہوں اور آج پکڑا گیا۔ یحییٰ چور نے کہا کہ میں پیر مرشد نہیں ہوں، تم مجھ کو چھوڑ دو، مگر عبداللہ اپنی ضد پر ہے کہ تم جب تک مجھ کو مرید نہیں کر لیتے ہو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور جلدی سے رات کے اندھیرے میں گھر پہنچنے کی غرض سے تاکہ لوگ دیکھ نہ لیں، مجبوراً یحییٰ چور نے عبداللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں نے تم کو مرید کیا اور میں جب تک واپس نہ آؤں تم اسی مقام پر کھڑے رہنا۔ یحییٰ تو چور تھا، جان چھڑا کر جھوٹ موٹ مرید کر کے اپنی راہ لے لیا، لیکن عبداللہ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈاکہ زنی سے توبہ کیا تھا۔ اس کی طلب تو سچی تھی، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ رات کی میری دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیر و مرشد عطا فرما دیا ہے۔ اب عبداللہ اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں یحییٰ چور نے مرید کر کے کہا تھا کہ میں جب تک واپس نہ آؤں تم اسی جگہ کھڑے رہنا۔ پیر مرشد کے انتظار میں مہینہ گزرا مگر پیر مرشد نہیں آئے، سال گزرا مگر پیر مرشد کا پتہ نہیں، تقریباً 3 سال کا عرصہ دراز گزر گیا مگر پیر مرشد کا کوئی سراغ نہیں چلا۔ حقیقت تو یہی تھی وہ پیر مرشد نہیں بلکہ چور تھا، مگر ایک سچے اور پکے مرید کی دعا کس طرح اثر دکھاتی ہے کہ جھوٹ موٹ مرید کر کے جان بچا کر بھاگ جانے والا یحییٰ چور 3 سال کے بعد چوری کرنے کے لیے بغداد معلیٰ میں محبوب سبحانی قطب ربانی پیر پیرا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوا۔ تلاشِ بسیار کے بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو کہنے لگا کہ بڑا نام ہے مگر اس گھر سے کچھ نہ ملا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ نعمت ملنے والی ہے جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ گھر سے نکل کر بھاگنا چاہا تو آنکھ اندھی ہو گئی، اب دروازہ ہی نہیں ملتا ہے، گھر سے نکلے کیسے نکلے؟ مجبوراً گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں شہر کے کتب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے کتب چاہیے۔ محبوب سبحانی حضرت غوث سمدانی نے فرمایا صبح کتب کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے اگر کوئی بلا نازل ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ محبوب سبحانی ہمارے بڑے پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس چور کو بلاؤ، اس کو کتب بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ خادم اسی یحییٰ چور کو لے کر بارگاہ قادریت و غوثیت میں حاضر ہوئی۔ حضرت غوث اعظم نے کینچی سے اس کے بال کو تراشا اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قوت سے مسند ولایت و قطبیت پر بیٹھا دیا اور اس کا ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا اس جگہ پر جا کر عبداللہ کو مرید کرو اور پھر اپنے مقام پر جاؤ۔ حضرات، ایک سچے مرید کی دعا نے یحییٰ چور کو ولی و قطب اور مرشد کامل بنا دیا۔ تبھی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔